हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक वर्स हम खुदावंद के जरिए में सीखेंगे। रोमियो का खत है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है। रोमियो, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं, therefore whoever is in Christ, लिखा है कि उन पर सजा का हुक्म नहीं है। There is no condemnation upon those जो यीशु मसीह में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हमें पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। तो यहाँ पर पौलुस रसूल एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। सो दैट बिलोंग्स टू अस। हम सब जो है, हम सबको ये खुदावन की तरफ से प्रिविलेज है कि हम पर सजा का हुक्म नहीं है। तो जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पर जो चीजें हम देख रहे हैं, पहला ये है कि यीशु मसीह। दूसरी बात जहाँ वो बताता है वो कि जो उसके अंदर है, यानी कि whoever is covered by Christ, जो यीशु मसीह में हैं। और फिर लिखा है कि सजा, और उसके बाद लिखा है कि हुक्म, और फिर नहीं। दैट मीन्स के जो मसीह में नहीं है, उन पर सजा का हुक्म है। एंड देयर इज अ रियलिटी। सजा का हुक्म जो है वो एक रियलिटी है। और ये आया कहां से है सजा का हुक्म? क्योंकि बाइबल बताती है, जैसे आगे उसने कहा कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। गुनाह और मौत की शरीयत। ये गुनाह और मौत की शरीयत क्या है? बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि शायद जो खुदा ने शरीयत दी थी उसकी बात हो रही। नहीं, बेसिकली गुनाह और मौत की शरीयत वो है जो खुदा के कलाम के पैरेलल हमने खड़ी की। कैसे? क्योंकि मेरे साथ आप देखें पिछले ही चैप्टर में, चैप्टर 7 में हम देखते हैं, तो उसकी वर्स 17 में देखते हैं, लिखा है कि शरीयत तो खूब है, पर इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी नहीं हुई। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बंद नहीं पड़ते। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से मैं तो खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने एज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में जाती है जो मेरे एज़ा में मौजूद है। आए कौन? लिखा है आए मैं कैसा कमबख्त आदमी, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? तो बात यह है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज एट फाइट हियर। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदा ने कहा था कि तू चोरी ना करना, तू ज़िना ना करना, तू जो है वो अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तू खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। गॉड्स वर्ड टेल अस व्हाट इज राइट टू डू। लेकिन क्या है कि देयर वाज अनदर लॉ जो कि उसके अगेंस्ट खड़ा रहता है, एंड दैट अलाउज अस टू ब्रेक गॉड्स लॉ। और क्या करता है कि हमें वो कंपेल कर देता है, हमारे अंदर से बुराई बदी निकल आती है। और जैसे कलाम में लिखा है कि गुनाह जो है वो शरीयत की मुखालफत है। When you break God's commandments, then you are sinning. ये कानून कहां से आया? What was this law? That is called alternative law. वो कैसे आया? खुदा ने सबसे पहला हुक्म किसको दिया था? इससे पहले कि मूसा होता है, किसको दिया था? आदम को दिया था। खुदा ने आदम को कहा था कि तू इस दरख्त का फल न खा। ये था खुदा का कानून, ये था खुदा का लॉ। God gave him his word. खुदा ने इसको अपना एक जो है वो लॉ। और एक फिर शैतान आया और उसने क्या किया? उसने कहा कि नहीं, तुम इस फल को खा लोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने कहा था कि when you eat from this tree you will die, same day you shall die. और फिर क्या है कि उसने कहा कि नहीं तुम नहीं मरोगे। एंड देन क्या हुआ कि उसने उस कानून को माना। सो सेकंड लॉ जो अल्टरनेटिव लॉ है वो क्या है कि वो इब्लीस की तरफ से दिया गया है। एंड दैट लॉ देन डिवेल्प्ड इन आवर बॉडीज, हमारे अंदर, हमारी नेचर में, हमारे जो है वो जिसको मारूसी गुनाह कहा जाता है, ये हमारे अंदर बस गया। दैट वाज द ओरिजिनल सिन। तो क्या है कि खुदा का कलाम जो है, खुदा की बात को, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए
خدا نے اپنے قوانین دیے, خدا نے کہا کہ یہ میرا کلام ہے, اس پر عمل کرو. جو اس پر عمل کرے گا, جیسے یسوع نے کہا کہ اس کے سبب سے تو جیتا رہے گا, برکت ملے گی. نجات ایمان سے, لیکن برکت جو ہے وہ فرما برداری سے ہے. تو یہاں پر خدا نے بتایا کہ تو برکت لے, تو فرما برداری کر. لیکن کیا ہوا کہ ابلیس نے کہا کہ نہیں خیر ہے. تو then from that point onwards کیا ہوا ہے کہ ایک اور شریعت, کہتے ہیں کہ مجھے ایک اور شریعت نظر آتی جو میرے بدن میں ہے, جو بدن میں ہے, جس کو پنجابی سے لوگ کہتے ہیں شیطان بڑا ڈاڈا ہے. عموماً ایسی بات کرتے ہیں کہ شیطان بڑا ڈاڈا ہے. وہ ڈاڈا نہیں ہے, بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے وہ گرایا ہوا بدن ہے, اور اسی کو وہ یوز کرتا ہے. اب اس کا پرابلم کیا ہے, اس شریعت کو جو کہ ہمارے بدن میں بسی ہوئی ہے, that fallen nature, that fallen law that is dwelling in our bodies, what problem does it cause in our lives? Bible tells us کہ وہ ہمیں legally bound کر دیتی ہے. ہمارے اوپر جو ہے وہ قانون جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور جیسے اس نے کہا کہ مجھے آزاد کیا ہے سزا سے. جب آپ قانون کی پکڑ میں آتے ہیں, when you come in the hand of the law, آپ اگر اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, تو قانون جب آپ پہ لاگو ہوتا ہے, and you are found guilty to death, or you are found guilty to pay any consequence, then you are legally bound. تو یہ سارا جو ہے سسٹم یہ لیگل ایشوز کا ہے. اور اسی لیے, اور اس چیز کو دیکھیں کہ ہیون میں کیا ہوتا ہے کہ there is a system there. آسمان کا جو سسٹم ہے وہاں پر عدالت جو ہے وہ لگتی ہے, ہمیشہ لگتی ہے. خدا کا تخت, اس کو تخت عدالت کہتے ہیں. اینڈ دیر از لائک, جیسے زمین پر آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا یا ڈراماز میں دیکھا ہوگا ایک, اور آپ نے ویسے بھی ہو سکتا ہے کبھی عدالت میں گئے ہوں, کوئی اپنا ٹکٹ صحیح کرانی ہو یا کچھ بھی ایسا, تو جج ہوتا ہے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, اور سائڈ پہ بیچارہ مدعی ہوتا ہے جس کے اوپر کیس ہوتا ہے, اور وکیل دو کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے پریزنٹیشن دیتے ہیں. ون از جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ, جو وکیل ہوتا ہے جو آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا وکیل ہوتا ہے. اور ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے جو آپ پر الزام لگا رہا ہوتا ہے اسٹیٹ پہ. اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے زکریا چیپٹر 3 میں جاتے ہیں, جب ہم اس کے پہلی ورس میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خدا کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے, اور شیطان اس کے دائنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے. خداوند نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان, خداوند تجھے ملامت کرے. ہاں, وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا تجھے ملامت کرے. تو وہاں پر کیا ہے کہ خدا کی حضوری میں وہاں پر بیٹھے ہوئے خدا کا تخت لگا ہوا ہے, اور ایک طرف خدا کا کاہن جو ہے, جو خدا کا فرشتہ, یہ بیسیکلی جیسس کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے. ان کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اینجل آف لارڈ بھی جو ہے ٹرم یوز ہوئی ہے, ملک الوہیم. تو کیا ہے کہ خداوند یسوع سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ابلیس کھڑا ہوا ہے. اور یہ ساری دنیا کے لیے یہی چیز ہے. ہم سب اس مقدمے کا شکار ہیں. کیوں؟ بائبل میں لکھے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. we did that. اور کیا ہوتا ہے کہ whatever every day against us Satan presents a case, اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک پریزنٹ کرتا ہے. سب سے بڑا کیس جو ہے وہ لیگل گراؤنڈ کا پریزنٹ کرتا ہے کہ I have legal authority to cause this issue in this person's life. ان کی نسلوں میں, ان کے اس شخص کی زندگی میں, اس گھرانے کی زندگی میں, اس کے کام پر, اس کے کاروبار پر, اس کی پرسنل لائف پر, اس کی فزیکل لائف پر, اس کی اسپرچل لائف پر, اس کی سول پر, روح پر, بدن پر, جان پر میرا یہ رائٹ ہے. and I can exercise whatever I can. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جنریشنل کرسز لے کر آتا ہے, وہ آپ کے اوپر بیماریاں لے کر آتا ہے, کرسز لے کر آتا ہے. ایسی چیزیں نہیں جیسے بھی وہ موسم خراب ہوئے تو ہم نے وہ پک کر لی, things that we can't help with. اور آپ یہ دیکھیں کہ پرابلم کب آتی ہے کہ جب وہ چیزیں ہماری باڈیز میں ٹریول کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور کچھ چیزیں وہ نسلوں میں ٹریول کرتی ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو دادکے ہیں, ہمارے جو نانکے ہیں, وہ سب کی آئیز ٹھیک ہیں. ایوریبڈی دیئر آئی سائٹ از لائک 100% فائن. لیکن ہمارے جو دادکے ہیں وہ بچپن سے سب کو گلاسز لگی ہوئی, مجھے بھی, میرے چاچو, ان کے سارے بچوں, ایوری سنگل پرسن ویئرز دی گلاسز. اور ان کی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے, ہمیں جو بچپن سے بتایا گیا کہ ساری نسل سے چل دی چیز, اٹ رنس تھرو آور فیملی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی میری شوگر بڑی آ رہی ہے, یا مجھے, تو آپ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں یہ چیز رن کرتی ہے, ڈز اٹ رن ان یور فیملی. آپ یہ دیکھیں کہ سائنس نے بھی اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ رن ان دا بلڈ لائن, دیٹ رن ان دا فیملی.
اور وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں, کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ لیگل جو پرابلمز ہیں وہ رن کرتی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب بک آف ڈیٹرانومی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی لیجیٹیمیٹ طریقے سے پیدا ہوا ہے, وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی لیجیٹیمیٹ پیدا ہوا ہے بچہ, بیٹا یا بیٹی, وہ 10 نسل تک خدا کے گھر میں نہ ہے. وائی واز دیٹ؟ بیکاز 10 جنریشن تک وہ کرس جو ہے وہ ٹریول کرے گی. اگر کوئی کسی کو مرڈر کرتا ہے تو اس کے بچوں پر جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ میں 4تھی نسل تک, بت پرستی جو ہے, جب ہم بت پرستی میں جاتے ہیں تو 4th جنریشن تک جو ہے وہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں, اور لکھے کہ میں 4تھی نسل تک ان کو جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہوگا. اینڈ موسٹ آف us have come from a background جو کہ کسی بھی طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ our connection does go into false religions, our connection does go into idol worship اور بت پرستی. ہم میں سے جو آئے ہیں زیادہ تر انڈیا پاکستان سے ہیں, کہیں نہ کہیں آنکڑے جا کے ضرور ملیں گے, کوئی دادا کوئی پردادا یا کچھ, تو آپ یہ دیکھیں گے certain things are traveling. اب کیا ہے کہ اس سب چیز کے خلاف ابلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ پہ پوائنٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ I can run this problem, I can run this generational thing in this person's life, پیدا ہونے والے بچوں کی زندگی میں, آنے والی اولادوں کی زندگی میں, کیونکہ ان کے ڈی این اے کے اوپر میرا یہ والا رائٹ ہے. There is a modification in your DNA because somebody in our family history did something wrong. کسی نے, ہمیں کیا پتا کہ ہمارے باپ دادا میں سے قاتل کون تھا, ہمیں کیا پتا کہ کیا کیا ہوا. سو پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹریول کرتا ہے اور وہ سن جو ہے وہ آگے ٹریول کرنا شروع کرتا ہے. Lot of the times کیا ہوتا ہے کہ we say things ourselves and we bring curses on ourselves. ابھی جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہماری بہنیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں, بیکاز کیا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بہت زیادہ پین ہوتی ہے, بہت زیادہ آواز آ رہی ہے, اور اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. ہم جو مرد ہیں شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سے آپ یوں سمجھیں کہ جسٹ امیجن کریں بینگ اے مین کہ آٹے کا توڑا تھا ان کو دے دے کے ایلو چکو, اور آپ کو 9 مہینے تک اپنے شولڈر پر اس کو رکھنا ہے. یو ہیو ٹو کیری دیٹ بیگ آن یور شولڈر فار 9 months. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو لیو اٹ. جسٹ امیجن کریں کہ اتنا بھار جو ہے, اتنا, ایک بچہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں تو تھوڑی سی بار تھک جاتے ہیں, we put it on the bed, ہم کہتے ہیں کہ بس لاک رہ گیا میرا چپ چپ کے یار. لیکن کیا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کرتی ہیں. they go through all of that which we can't understand being men. اس سچویشن میں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ when the pain, because yes, خداوند نے کہا تھا حوا کو کہ تو درد کے ساتھ جو ہے بچوں کو پیدا کر. یہ وہ پین نہیں ہے کہ when it comes to the birthing point, وہ درد اس نے لکھا تھا کہ میں تیرے وضع حمل کو, تیرے درد کو بڑھاؤں گا. So that pains actually remains for 9 months. ٹھیک ہے نا, 9 مہینے تک وہ ایشوز ہیں, 9 مہینے تک جو ہے وہ چیزیں پرابلم چلتی ہیں. اس میں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں جو ہے وہ آزمانا شروع کر دیتا ہے. and when you're tired and when you still doing گھر کے کام, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں ایسی ہیں, ہم نارمل لوگ ہیں, ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, ہمیں سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. ایٹ پوائنٹ کیا آتا ہے کہ فرسٹریشن ککس ان. when the frustration comes in, بندہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی مس بہیو کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی عجیب سی بات کر دے, عورت کے ذہن میں غصہ آ جائے, اینڈ دین یو اسٹارٹ فیلنگ کہ کاش میرے ساتھ یہ ہوتا ہی نہ, کاش یہ ہوتا ہی نہ میرے پیٹ میں, کاش یہ بچہ. دیٹ دین برنگز ان اسپرٹ آف ریجیکشن انٹو پیپلز لائف. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب وی آر آل suffering from that. Maybe our mothers, maybe our grandmothers, they must have said things like that. کاش میں اس سے گزرتی نہ, کیونکہ ہر روز جو ہے وہ موڈ سوئنگز ہو رہے تھے, ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا تھا, گھر میں کچھ نہ کچھ چک چک بھی چلتی, ایوری تھنگ ہیپنس. تو کیا ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز وی سے تھنگس جو کہ وی ڈونٹ ریئلائز, انوسینٹلی کہہ دیتے ہیں, غصے میں کہہ دیتے ہیں, بٹ دوز تھنگز ہیو گریٹ امپیکٹ آن آور لائفز. ٹھیک ہے نا. The reason why I'm telling is because ہماری کلیسیا جو ہے وہ فلرشنگ چرچ ہے, اور ہمارے کرنٹ مدرس بھی ہیں, فیوچر مدرس بھی ہونے والے. سو وٹ وی سے ہیپنس, لیکن جو ہم کہتے ہیں وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. سو کیا ہے کہ لیگل گراؤنڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اینڈ اور کئی دفعہ ہم اپنی جابس کو کرس کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز وی کوئی بہت ہی گھٹیا کا بندہ ہمیں آگے سے ٹکر جاتا ہے, کوئی ایسا کسٹمر مل جاتا ہے, کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے, and then they try to do things and then we say کہ کیڑی میں لانا چپائے گا, what have I done, یہ کیا میں, and then that کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کام پر امپیکٹ کرنا شروع کر دیتی چیزیں, نسلی لانتے لگا اور چیزیں لگا. لیکن یسوع مسیح کا کلام کیا کہتا ہے, جیسے ہم نے دیکھا کہ رومیو میں اس نے کہا کہ اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم
नहीं है. Hallelujah. There is one thing and only one thing that can change the past. और लोग कहते हैं कि past cannot be changed. It's the present that will determine the future. क्या होता है कि आप जो अब कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर में काम आएगा. लेकिन यीशु का खून ऐसा है जो पास्ट को भी चेंज करता है. Why? Because it did not matter. यीशु मसीह के 2000 साल पहले उनकी डेथ हुई, उनकी कल भी डेथ होती. Everybody before Christ सारे वो सेव हो गए थे जो ईमान की हालत में गए थे. हालेलुया. जैसे बाप इब्राहिम और जो इंतजार की हालत में थे. The people who wanted to see God's son, जो मसीह को वेट करके गए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारी थी. खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है वो पिछला सब कुछ भी सही कर गया, अगला सब कुछ भी सही कर गया. हालेलुया. क्योंकि खुदा का लहू जो है वो यीशु का लहू जो है वो इस काम के लिए. इसीलिए लिखा है कि जो यीशु मसीह में है. अब यीशु मसीह में क्या है? क्योंकि आगे जाकर वो कहते हैं हम फर्जंद हैं और वारिस हैं, खुदावंद के वारिस और मसीह के हम मिरास. That means कि we have been adopted into God's family, so then we are not under any condemnation. ये condemnation जो है, सजा जो है वो इब्लीस लेकर आता है. और कलाम में लिखा हुआ है इफ्सियों के खत में कि उसने उस सारी दस्तावेज को, जो हुक्मों की दस्तावेज हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया, उसने उसको लगा दिया. अब इस चीज को अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई कैसे करना है? मैं इसके बारे में सोच रहा था. मैंने आई वाज ट्राइंग अप्लाई कैसे करना है कि you have to sometimes you have to make certain confessions in your life. अभी रिसेंटली मैंने जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस का वो करना था, तो मैंने जब वो गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नो क्लेम बोनस कितने में आएगी? 5 साल से मेरा कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं हो. तो उन्होंने कहा ठीक है आपने कह दिया, लेकिन वी वांट टू सी द प्रूफ जो है ना लेटर आप. तो क्या हुआ कि I had to then call my previous insurance people. उनको मैंने कहा कि भाई मैं इंश्योरेंस कैंसिल कर दी है और मुझे वो लेटर भेजें. उन्होंने मुझे वो लेटर भेजा और फिर मैंने वो लेटर जो था वो ईमेल उनको किया और उनकी तरफ से मुझे फिर कंफर्मेशन आई कि नाउ वी हैव एक्सेप्टेड योर लेटर. सो देयर इज दैट लीगल प्रोसेस. अगर मैं ना करता तो उन्होंने मेरी बात को यकीन नहीं करना था. सिमिलरली खुदा का कलाम हमें ये बताता है अब कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ये कर दिया है. So what we need to do, we need to confess those things, we need to claim this thing using the word of God in our lives, और हम जो है उस चीज को करें. और उसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहला तरीकाकार ये है कि हम अपने आप को खुदावंद की दूरी में सबमिट करें. We must confess for our sins. One of the things जो कि most difficult है कि sometimes we are so proud to confess sins. और मैं जब कन्फेशन के लिए कहता हूँ तो उसका तरीकाकार होता है, मैं खुद भी ऐसे करता हूँ कि खुदावंद जो गुनाह मैंने जानबूझ कर किए या मुझे याद जो मुझसे हो गए, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं है. आप देखो ना कि आप यू आर कवरिंग एवरीथिंग, ठीक है ना. और उसके बाद जो है यू आल्सो फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर पीपल. और उसके बाद फिर देन आप फिर ये कहते हैं कि जो मेरी नस्ल के ऊपर, मेरे बेटे बेटियों के ऊपर, क्योंकि व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो हमसे पीछे चले गए उनको तो आप ब्रेक नहीं कर सकते ना, लेकिन यू कैन ब्रेक द सिलसिला यहाँ पर और यू कैन ट्रांसफर द ब्लेसिंग. एवरीथिंग गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड एंड यू कैन डू इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. क्योंकि लिखा है कि जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है. सो ये कंडेमनेशन को जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन अब हमने अप्लाई करनी है. एंड देन यू कैन से मैं अपने बाप की साइड पे और अपनी माँ की साइड पे जाता हूँ और 10 नस्लों तक पीछे जाता हूँ. दैट्स लाइक यू कैन गो अप टू 10 जनरेशन, बिकॉज जितने भी सिंस हैं उनमें से 10 जनरेशन जो है वो मैक्सिमम है. यू कैन से कि मैं 10 नस्लों तक पीछे जाता हूँ अपने माँ की साइड पे और अपने बाप की साइड. ऑब्वियसली क्योंकि माँ और बाप दो फैमिलीज हम जुड़े. कैसे होता है तरीकाकार कि माँ जो है उसकी फैमिली लाइन अलग है, बाप की अलग है. अब उनकी जो कर्सेस ट्रैवल की हैं, आप कहते हैं मैं अपने बाप की साइड पे जाता हूँ और अपनी माँ की साइड पे 10 जनरेशन तक पीछे जाता हूँ. एंड आई ब्रेक एवरी सिंगल कर्स. आई सबमिट एंड आई प्रोक्लेम एंड आई अप्लाई दिस वर्ड ऑफ गॉड ऑन टू माई जनरेशन बिहाइंड मी. And then that will change everything in front of me. जो मेरी अगर आपकी औलाद आपको कि मैं अब इस बेटे या बेटी के ऊपर वो तमाम बरकतें जो है मैं अब अप्लाई करना चाहता हूँ, बॉर्न और अनबॉर्न. लेकिन क्या है कि हम में से सारे सिंगल नहीं हैं, कुछ मैरिड भी. So if that is the case, then you say I also go to my spouse's mother and father, जो मेरी बीवी है या मेरा शौहर है, उसके माँ और बाप, क्योंकि आप 4 डिफरेंट फैमिली लाइंस को आप लीड करें. क्योंकि क्या है
کہ آپ امیجن کریں اٹس لائک اے بگ ویب، ورلڈ وائڈ ویب ہے یہ، کہ آپ 4 ڈفرنٹ فیملی لائنس کو ٹچ کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ اور آپ کی بیوی آپ ایک ہیں، ٹھیک ہے، یو آر ون ان کرائسٹ اینڈ ون ان باڈی اینڈ سول اینڈ اسپرٹ، کیونکہ آپ سول ٹائی میں ہیں، یو آر ون ناؤ، you have to break all those curses from 4 different bloodlines، باپ کی، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی، اپنے شوہر یا بیوی کے باپ اور اس کی ماں کی۔ اب یہاں پر جو ہے 10 نسلوں تک آپ نے اس کو بریک کر دیا۔ what about other جو ہے سول ٹائز جو ہم نے ungodly سول ٹائز کریٹ کی، جیسے ہم جو ہے کئی دفعہ سیلف پروکلیم جو ہے وہ کووننٹس باندھ دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم جو ہے وہ تاکہ تو گیا نا کام بھی کئی دفعہ کر لیں لوگ، لیکن ہم نے کچھ ایسے کووننٹس کیے، we also have to confess those، every single ungodly soul tie، when we do that means کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو ہر اس قرض سے آزاد کر دیا، because we have legally applied the exemption which God is providing here onto every single possibility ہماری لائف کے اندر۔ Hallelujah۔ So when we do that means کہ ہم جو ہے وہ ہم پروٹیکشن کو، ہم جو ہے وہ خداوند کی اس ایگزیمپشن کو اور اس آزادی کو ہم کلیم کریں۔ نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا کہ when you do that، next time when devil comes and stand as a accuser، تو وہ آ کر کہے گا کہ میرا اس کے اوپر رائٹ ہے، and then Jesus will say no actually that's not true، because ان کی نسلیں جو ہے وہ آزاد ہو چکی ہیں، because my blood has washed up all the sins and curses up to 10 generations on every single possibility into their lives۔ Hallelujah۔ And that will then determine کہ آپ کی لائف کے اوپر سے کوئی بھی ایسی کرسز جو ہیں وہ بریک ہو جاتی ہیں، کیونکہ جن پر جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ سو کیا ہم کہیں گے، لیٹس bow down our heads and if you want me to lead you into this prayer we can do it together۔ ہم جو ہے وہ ان کو بھی بلا لیں so then we can have this prayer together۔ اس کے بعد ہم پاک لہو میں شامل ہوں گے اور روٹی اس برکت میں شامل ہوں گے۔ سو ہم کیونکہ اٹس اے سیریس تھنگ، ڈیول ڈز ہیو لیگل گراؤنڈز اگینسٹ اس، وی نیور نو وہ کون سے گراؤنڈز ہیں، وی نو ہاؤ ٹو بریک دم، ہم جو ہے ان گراؤنڈز کو بریک کر سکتے ہیں۔ سو پہلے ہم کنفیشن کریں گے، خداوند کی حضوری میں آئیں گے، میرے پیچھے آپ دعا کر سکتے، خداوند یسوع مسیح ناصر، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ میں گناہ کرتا ہوں، ہر اس گناہ کو جو میں نے جان بوجھ کر کیا اور جو میں نے انجانے میں کیا، جو مجھے یاد ہے یا مجھے یاد نہیں ہے، ان سب کو کنفیس کرتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں۔ پاک لہو کو، یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کو ایکسیپٹ کر کے اپنے روح بدن جان کو یسوع کے حوالے کرتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کو اپنے روح بدن جان کا مالک اور بادشاہ ڈکلیئر کرتا ہوں۔ اسی طرح خدا میں اپنے باپ کی سائڈ پر اور اپنی ماں کی سائڈ پر 10 نسلوں تک پیچھے جا کر، اور جو میرڈ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اپنے جو پارٹنر ہے اس کی سائڈ پر جا کر 10 نسلوں تک پیچھے جا کر، ماں اور باپ دونوں سائڈ، ان کے سارے گناہ، ان کی ساری بت پرستیاں، ان کے سارے قتل و غارت، ان کی ساری کرسز، ہر طرح کی بیڈ سول ٹائی، ہر طرح کی ان گاڈلی سول ٹائی، ہر طرح کی جادوگری، ہر طرح کے ابلیس کے کام، ہر طرح کی خون ریزی، یسوع مسیح ناصری کے نام میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، اور اس کا سارا امپیکٹ اپنی زندگی سے، اپنے گھرانے سے اور آنے والی نسلوں پر سے ریموو کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاک لہو کو استعمال کر کے، پاک کلام کو استعمال کر کے اور اس آیت کو استعمال کر کے کہ اب مجھ پر سزا کا حکم نہیں ہے، نہ مجھ پر، نہ میرے گھرانے پر، نہ میری اولاد۔ خداوند تو ہمیں زندگی دے اور کثرت کی زندگی دے۔ ہم ہر اس کرس کو بریک کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جو میرے خلاف ابلیس نے مانگی، ہر لیگل گراؤنڈ کو یسوع مسیح ناصری کے لہو کے ساتھ ریموو کر دیتے ہیں۔ In the mighty name of Jesus Christ. Amen.